السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہماری سمجھ میں آئے اور ہم آسانی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ کل کی نشست میں ابواب الامثال کی آخری حدیث کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وہ آخری حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر، امت محمدیہ کی عمر اتنی ہی ہے جتنی جیسے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے اتنی ہی عمریں اس امت کی ہیں۔ یعنی سابقہ انبیاء کی امتوں کی عمریں انتہائی بڑی طویل ہوا کرتی تھی، بڑی لمبی عمریں ان کو دی گئی تھی، کوئی 500 سال کے ہوتے تھے، کوئی 900 سال کے، کوئی 1000 سال کے، اس طرح کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 60 تا 70 کے درمیان ہے۔ اکثر لوگ 60 تا 70 کے درمیان انتقال کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 60 سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 کراس کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو اجرت پر لیا، مزدوری پر لگانا چاہا اور اس سے کہا کہ تم کو فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز کے وقت تک کام کرنا ہے اور اس کی اجرت 100 روپے ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ شخص راضی ہو گیا اتنی ٹائمنگ میں کام کرنے کے لیے اور اتنی اجرت پر راضی ہو گیا اور ظہر کی نماز تک، فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز تک کام کیا اور 100 روپے کا مستحق قرار پایا ہے۔ یہ یہود کی مثال ہے جنہوں نے کام کی ذمہ داری قبول کی، ٹائم زیادہ ہے اور اجرت بھی مقررہ شرط کے مطابق ہے۔ اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک مزدور کو اجرت پر لیا، کام پر لگایا اور اس کے لیے اجرت مقرر کی 100 روپے مثال کے طور پر، اور ٹائمنگ مقرر کی اس کی ظہر تا عصر، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک۔ یہ نصارہ کی مثال ہے۔ اجرت کا مطلب جیسے پیسے اس کے جو بھی اس کا محنتانہ معاوضہ، جو بھی ڈیلی ویجز پہ جیسا لیتے لوگ کام کے لیے، ہاں سیلری اس کی تنخواہ۔ اب امت محمدیہ کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک شخص کو مزدوری پر لگانا چاہا اور اس سے کہا کہ تم کو فلاں وقت سے فلاں وقت تک کام کرنا ہے اور کام یہ ہے اور اس کی اجرت 100 روپے ہے۔ ٹائم بتا دیا گیا، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے یہ تمہارا ٹائم ہے ڈیوٹی کا، کام کرنے کا، اور اس کی اجرت ہے 100 روپے۔ تو یہ امت محمدیہ کی مثال ہے کہ عمل کم ہے، کم وقت میں ان کو زیادہ اجرت دی جا رہی ہے۔ ٹائم مقرر کیا عصر تا مغرب اور پھر اجرت مقرر کی گئی 200 روپے دونوں سے پہلے۔ تو یہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ تو یہودی غضبناک ہو گئے، یہود و نصارہ، اور کہنے لگے کہ بھئی ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں، ہماری محنت زیادہ ہے، ٹائم زیادہ ہے لیکن اجرت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ یعنی جو مقررہ شرائط تھے، میں نے جو تم سے شرط رکھی تھی اور تم خود اس کو قبول کیے تھے ٹائمنگ کو، تو اس لحاظ سے تم پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ البتہ امت محمدیہ کو میں جو کم وقت میں کم عمل کی بنیاد پر زیادہ اجر و ثواب عطا کر رہا ہوں، یہ میرا
فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، وہ عدل تھا، یہ فضل ہے، فضل اللہ تعالیٰ اپنا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات کی طرف جو توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ظہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد سے، زوال کے بعد سے، ہر چیز کا اصلی سایہ دو مثل ہونے تک باقی رہتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے پاس ہر چیز کا اصلی سایہ ایک مثل ہونے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم اس کا سایہ ڈبل پڑنا، ہاں ڈبل ہونے تک۔ اب امام اعظم کے پاس جو یہ مسئلہ ہے دو مثل ہونے تک کا، ان کی ایک دلیل یہ حدیث شریف بھی ہے، کیونکہ اگر دو مثل ہونے تک اگر نہ مانا جائے ظہر کی نماز کا وقت، تو ایسی صورت میں یہاں یہ خرابی لازم آئے گی کہ نصارہ کے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے کام کا اور امت محمدیہ کے لیے دونوں ٹائم برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں امت مسلمہ سے کام کم لیا جا رہا ہے اور ان کو اجرت زیادہ دی جا رہی ہے، محنت کم ہے اور اجرت زیادہ ہے۔ تو یہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ ظہر کی نماز کے وقت کو ہر چیز کا اصلی سایہ دو مثل ہونے تک مانا جائے۔ اس سے پہلے اگر مانیں گے تو یہاں یہ خرابی لازم آئے گی کہ امت محمدیہ اور نصارہ کی ٹائمنگ، ان کی محنت برابر ہے، اجرت میں فرق ہے۔ حالانکہ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اجرت میں بھی فرق ہے اور ٹائمنگ میں بھی فرق ہے، کام ورکنگ ٹائم میں بھی فرق ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو امام اعظم کی ایک دلیل یہ حدیث شریف بھی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہر چیز کا اصلی سایہ دو مثل ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جیسے اب عام طور پر یہاں پر 4:30 پونے 5 کو اذان ہو رہی ہے، اس وقت تک قریب ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے پاس 3:30 3 بجے 3:30 موسم کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے ظہر کی نماز کا وقت، 1 گھنٹے کا فرق رہتا ہے، 1 گھنٹے کا فرق رہتا ہے ہمیشہ۔ الحمدللہ یہ ابواب الامثال ایک چیپٹر تھا، ختم ہو چکا۔ ابواب فضائل القرآن سے ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 2994۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی وهو يصلي فالتفت ابی فلم يجبه وصلى ابی فخفف ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام، ما منعك یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، فقال یا رسول اللہ انی كنت في الصلاة، قال فلم تجد فيما اوحى الله الي ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم، قال بلا ولا اعود ان شاء اللہ، قال اتحب ان اعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، قال نعم یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ في الصلاة، قال فقرأ القرآن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وإنها 7 من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن انس بن مالک۔ فاتحۃ الکتاب کی فضیلت، قرآن کے فضائل کا یہ چیپٹر ہے، بیان ہے، اور مختلف علیحدہ صورتوں کی بھی اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا لیکن جواب نہیں دیا، نماز میں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دیے۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے سے کیا چیز مانے ہوئی، یعنی میں نے جب تم کو طلب کیا اور آواز دی تو تم کو آ جانا چاہیے تھا، فوراً کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں ہوئی آنے میں؟ تو ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا، عذر بیان کر دیے کہ میں
نماز پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے آپ کی پکار کا میں جواب نہیں دے سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کلام میں جس کی اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، یہ نہیں پایا اس میں کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں بلائیں؟ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ رسول تم کو زندگی بخشتے ہیں، حیات بخشتے ہیں۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تم کو بلائیں، پکاریں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طلب کریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اگرچہ کہ فرض نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، نماز توڑ کر حاضر ہونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے نماز اگر توڑ کر حاضر ہوتے تو بھی ان کی نماز ختم نہیں ہوتی تھی، نہیں ٹوٹتی تھی، جہاں سے چھوڑے تھے پھر وہاں سے پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ صرف نبی کے بلانے پر ہے کہ فرض نماز بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو توڑ دینا ہے۔ البتہ اگر ماں باپ بلائیں تو ایسی صورت میں نفل نماز ہو تو فقہا توڑنے کی اجازت دیتے ہیں، اور فرض نماز ہو تو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، یہ آیت نہیں پائی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تم کو بلائیں۔ ذکر دونوں کا ہے، اللہ کا اور رسول اللہ کا، لیکن اذا دعاکم میں صیغہ صرف مفرد لایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو، بلکہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ رسول کی دعوت پر لبیک کہنا گویا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فضیلت مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ جی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور میں پایا قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک ایسا سورہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوا ہے، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں خود اس کے جیسی کوئی اور صورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کیسے پڑھتے ہو، یعنی کیا پڑھتے ہو نماز جب شروع کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابی نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے مثل یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی ہے، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی گئی۔ یہ 7 آیتیں 7 مثانی اور قرآن عظیم سے ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، قبلے کی طرف سے رخ نہیں پھر رہا ہے، بلکہ وہ نماز کامل ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے۔ تو عام آدمیوں کے بلانے پر نماز توڑنا نہیں ہے، لیکن نبی کے بلانے پر اگر فرض نماز بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو توڑنے کی اجازت ہے، وہ نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ جہاں سے چھوڑے تھے پھر وہیں سے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جی، اب جو ہے کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، جی، تو اب اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہوگا، جی، ورنہ غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت جی، پیدا ہو کے بولیں گے دیکھو یہ قرآن، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی جب بلائے تو آ جانا ہے، اگرچہ کہ کون سا بھی کام ہو۔ جی، یہ بدبخت جو ہے الٹے سیدھے دلیلاں دے کر جی، کہ حضور کے بعد بھی اور نبی نعوذ باللہ العیاذ باللہ آ سکتے ہیں۔ جی، تو وہی تردید کر دی گئی نا ختم نبوت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی، کسی بھی قسم کی کوئی شکل ہو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے تمثیل میں گزر چکا کہ ایک بہترین محل تعمیر کیا گیا ہے، بہترین سجایا گیا ہے، مکمل پوری تعمیر مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، یعنی جب آپ کو بھیجا گیا، آپ کی بعثت اور آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی تو وہ محل مکمل ہو گیا، وہ اینٹ اپنی جگہ لگا دی گئی۔ اب اس کے حسن میں، اس کے خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے، اور جب محل مکمل ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کیا، یا تو وہ ایک اینٹ کو نکالنا پڑے گا اس کو، یا پھر ایک اینٹ کا اضافہ کرنا پڑے گا، جبکہ دونوں کی بھی وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ قیامت تک 30 افراد، 30 دجال نکلیں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر کوئی اگر فرض نماز میں بھی ہو تو اس کو نماز توڑ دینا چاہیے، اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا عقیدہ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور صرف آپ کی خاطر نماز کو مختصر بھی کیے، جلدی جلدی نماز پڑھ کر حاضر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ نماز پائے تکمیل کو پہنچتی ہے آپ کے خیال کے بغیر۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا ضروری ہے۔ تو یہ جو گمراہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نعوذ باللہ من ذالک نماز باطل ہو جاتی ہے، درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ گمراہی پر مبنی عقیدہ ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال بھی کرتے تھے، توجہ بھی کرتے تھے نماز کی حالت میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے پہلے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کا حکم ہوا، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کی طرف دیکھا، تو صحابہ کرام بھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ گئے، متوجہ ہو گئے۔ آپ کے دیدار پر نور سے مشرف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی نماز مکمل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا رخ قبلے کی طرف سے پھر گیا ہے، تم میری طرف متوجہ ہو گئے نماز میں، لہذا پھر شروع سے نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز کو جاری رکھو، مکمل کر لو۔ تو بہرحال اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور قرآن مجید کا ٹائٹل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کی رحمانیت کا ذکر ہے، اور بدلے کے دن کی مالک ہونے کا ذکر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور اس کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور 7 مثانی بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار پڑھے جانے والی صورت ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، اور قرآن کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور بعض لوگ سورہ فاتحہ کے نام سے چڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ نہ تورات میں ایسی صورت نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں اس کے جیسی کوئی صورت ہے۔ حدیث نمبر 2995، باب ما جاء فی سورۃ البقرۃ و آیۃ الکرسی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد بن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان، ھذا حدیث حسن صحیح۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
یعنی گھروں میں بھی عبادت کیا کرو، نفل نماز ہے، سنتیں ہیں، گھر میں پڑھا کرو، تلاوت بھی جاری رکھو تاکہ قبرستان کی شکل نہ ہو جائے، گھر کی قبرستان کی طرح نہ بن جائے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر شیطان کے داخلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا گیا، اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنا چاہیے اور سنتوں کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے۔ جیسے فجر کی سنت ہے، سنت پڑھے گھر میں اور نماز کے لیے چلے گئے۔ البتہ اب موجودہ زمانے میں چونکہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں اتنی ہیں کہ مسجد اگر گئے تو ہی اس کی نماز ہو سکتی ہے، مسجد سے نکل کر سنت گھر میں پڑھنے کے لیے نکلے گا، اگر ایسی صورت میں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے راستے میں اور پھر گھر پہنچ کر سنت پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، وقت نکل جا سکتا ہے یا سستی کاہلی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ فرض کے ساتھ ہی فوراً سنتیں ادا کر لے۔ مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری اصلاح فرمائیے کہ جیسا کہ ابھی آپ ایک جو حدیث شریف تلاوت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جی تو اب یہ جو ٹی وی کے جو سیریلز آج کل ہماری خاص طور پر گھروں کی جو عورتیں دیکھتی ہیں آج معاشرے میں، سوسائٹی میں، جی سماج میں، عموماً اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے گھروں کی عورتیں ٹی وی سیریلز وغیرہ دیکھا کرتی ہیں، تو یہ جو ٹی وی سیریلز ہے یہ بھی ایک شیطان کی شکل ہے نا جی مفتی صاحب؟ جی۔ تو اب سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹی وی نہیں کھلنا چاہیے تھا، یعنی حدیث کا جو ظاہری جو مفہوم ہے یعنی اس کا وہ حدیث کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ ظاہر پر ہے یا پھر باطن پر ہے؟ کیونکہ ہم سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے گھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چل رہی ہے۔ ٹی وی خود بخود تو نہیں چلتی نا، کھولنے والے کے اوپر ہے یہ۔ شیطان کا مطلب یہ آپ جو ٹی وی سمجھ رہے ہیں، اب ہر چیز کے نقصانات بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، جیسا استعمال کرنا چاہیں گے۔ اب کوئی ٹی وی استعمال کر رہا ہے لیکن دینی معلومات کے لیے بیان سن رہا ہے، واعظ و نصیحت سن رہا ہے، قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، تجوید سکھائی جا رہی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اب استعمال غلط کریں گے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں یہ ایسے ہی ہے جیسے انٹرنیٹ ہے، اس کے بھی فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ جو اچھے کے لیے استعمال کر رہا اس کا فائدہ ہوگا، جو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا۔ شیطان داخل نہیں ہوتا، یہ ایک پکی بات ہے، عقیدے کی بات ہے یہ۔ اب یہ ٹی ویاں جو لا کر رکھ لی ہیں یہ تو غلط ہے۔ اب نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں برابر فلمیں دیکھتے ہیں؟ کیا آیت کا مطلب غلط ہے کیا قرآن کا؟ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے کوئی بری حرکت نہیں کرتا، ایک مفہوم یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اگر وہ صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تو خود بخود برائیوں سے رک جاتا تھا۔ برائیوں سے نہ رکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں ہے، اور جس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے وہ کیفیت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے باوجود وہ سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مختلف برائیوں میں ملوث ہے۔ قرآن کی آیت اپنی جگہ درست ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کی کیفیت بدلنا لازم ہے۔ ایک شخص حج کیا، آنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہے، پہلے جیسا تھا آنے کے بعد بھی ویسی ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو حج مبرور کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ آدمی کی زندگی میں انقلاب، حج مبرور کا مطلب مقبول حج قبول ہونے کی نشانی اور علامت یہ بتائی گئی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے جو زندگی تھی اس زندگی میں انقلاب آنا اور اس کی کیفیت بدل جانا۔ نمازوں کا پابند نہیں تھا، جا کے آنے کے بعد نمازوں کا پابند ہو گیا، اہتمام کر رہا ہے، داڑھی چھوڑ رہا ہے، مختلف نیکی کے کام اختیار کرنا ہے۔ حج بھی کر رہے ہیں، در سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ وہ ویسی عبادت کام آنے والی نہیں ہے، اس کو عبادت کا اثر ہونا ہے۔ بلا تسبیح بلا تمثیل شیطان تو نہیں آئے گا، لیکن تم اپنے خود سے اگر شیطان کو لانا چاہ رہے ہیں تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ جی
حدیث نمبر 2996 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا حسین الجعفی عن زائدۃ عن حکیم بن جبیر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سنام وان سنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن ہی آیۃ الکرسی ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث حکیم بن جبیر وقد تکلم فیہ شعبۃ وضعفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف حکیم بن جبیر کی روایت سے پہچانتے ہیں، شعبہ نے اس کے بارے میں کلام کیا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت کا عنوان تھا۔ اب اس حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اسی لیے بعض مفسرین اس کو اسم اعظم بھی قرار دیتے ہیں آیت الکرسی کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اس کے علم کا ذکر ہے، مختلف چیزوں کا ذکر ہے، اس کی قدرت کا ذکر ہے اور اس کے صفات کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کو تمام آیتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ بہرحال آیت الکرسی بھی حفاظت کے لیے، جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے بہت بہترین آیت ہے، جس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بندہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے اور ناگہانی مصیبت آنے سے بھی محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 2997 حدثنا یحیی بن المغیرہ ابو سلمۃ المخزومی المدینی حدثنا ابن ابی فدیک عن ابی عبد الرحمن الملیکی عن درارۃ بن مصعب بن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم المؤمن الیہ المصیر وآیت الکرسی حین یصبح حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأہما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح ھذا حدیث غریب وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی ملیکۃ الملیکی من قبل حفظہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حامیم المؤمن الیہ المصیر تک، سورہ زمر سورہ مؤمن ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، سورہ مومن کی آیتیں الیہ المصیر تک، اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھے تو وہ ان دونوں کی وجہ سے شام تک حفاظت میں رہے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سورہ مؤمن کی ابتدائی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھتا ہے تو اس شخص کی حفاظت کی جاتی ہے آفات و بلیات سے اور شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے اس پر حاوی ہونے سے۔ بہرحال دین و دنیا میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رات میں پڑھتا ہے تو صبح تک حفاظت کی جاتی ہے اور صبح پڑھتا ہے تو رات تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2998 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن ابن ابی لیلہ عن اخیہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابی ایوب الانصاری انہ کانت لہ صحوۃ فیہا تمر فکانت تجیء الغول فتأخذ منہ فشکا ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذهب فاذا رأيتها فقل بسم الله اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فأخذها فحلفت ان لا تعود فارسلها فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل اسیرک قال حلفت ان لا تعود قال كذبت وهي معاودة للكذب قال فأخذها فحلفت مرة أخرى ان لا تعود فارسلها فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل اسیرک قال حلفت ان لا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها فقال ما انا بتارکی کی حتی اذهب بکی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی ذاکرۃ لک شیئا آیت الکرسی اقرأها فی بیتک فلا یقربک شیطان ولا غیرہ فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل اسیرک قال فاخبره بما قال صدقت وهي کذوب هذا حدیث حسن غریب۔ حدیث نمبر 2998 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی
دیوڑی تھی، محل تھا ان کا ایک چھوٹا سا، جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، جن بھوت آ کر اس میں سے چرا لیتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جب اسے دیکھو تو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ راوی کہتے ہیں وہ جنی آئی، غول، جنات کا غول آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ جن تھی، ایک عورت تھی وہ جن، وہ قسم کھائی کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا، تمہارے